الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، سورہ اخلاص میں ہم اللہ کی توفیق و مہربانی میں پہنچ چکے ہیں. یہ سورہ اپنی اہمیت اور مضمون کے اعتبار میں قرآن حکیم کی 1/3 ہے. اتنی اہم اور فضیلت والی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقدر ترغیب دیتے فرماتے کہ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ قرآن کی 1/3 پڑھ لے. صحابہ نے عرض کیا کہ 1/3 تو بہت ہے، وہ کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لی تو قرآن کی 1/3 ہو گئی، کیونکہ مجموعی طور پر قرآن حکیم کی بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید باری تعالی، انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور رسالت، اور قیامت. ان سے متعلق علوم، عقائد، اعمال، افکار وغیرہ وغیرہ، یہ مضامین ہیں قرآن کے. اور سورہ اخلاص مکی سورہ ہے. اس موضوع میں وہ مرکز ہے اور اس کے نزول کی بھی عجیب شان ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی تعارف کیا ہے، کون ہے، کس کا بچہ ہے، کس کا باپ ہے، کس کا کیا ہے، کس کا کیا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے خود تعارف فرمایا اپنا. اللہ یعنی اس میں ذات ہے اللہ رب العزت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ قل، اے محمد، انسانیت کو فرما دو، اپنی امت کی سائلین اور غیر سائلین کو میرا تعارف ان الفاظ میں کر دو: ہو اللہ احد، وہ اللہ جو جہان کا خالق و مالک ہے، وہ ایک ہے. اور ایک بھی کیسا؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ ایک ذات پاک صمد ہے، بے حاجت ہے. کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی کے لیے معمولی سی بات پر بھی اس کی حاجت نہیں ٹھہرتی. یہ تو اس کی ایک طرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہان میں، کائنات میں، موجودات میں
افلاک میں، املاک میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جسے اللہ کی حاجت نہ ہو، جبکہ اللہ کو کہیں بھی کبھی بھی کسی کی حاجت نہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کو ہر چیز میں ہمیشہ سے ہمیشہ اللہ کی محتاجی گریبان گیر ہے۔ اللہ الصمد، یہ تو بات ہو گئی۔ اور یہ بات لم یلد ولم یولد، اللہ بحیث اولاد کسی کا والد نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اور بحیث ولد و اولاد وہ کسی کے اولاد بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اولاد نہ اس کا کوئی والد۔ احد الصمد لم یلد ولم یولد۔ باقی پوری کائنات، ہر چیز جو مشاہدے میں آئے یا نہ آئے، خلاؤں اور فضاؤں میں اور آسمانوں میں، کہکشانوں میں، اجرام فلکیات میں، جہاں تک انسان کی سوچ اور تصور پہنچے یا نہ پہنچے، یہ سب اس کی تخلیق ہے، اور سب پر اللہ رب العزت کا اقتدار اعلی قائم ہے۔ یہ نظام شمسی جس میں انسان ایک چھوٹا سا مخلوق ہو کر رہ رہا ہے، سال کے 12 مہینوں میں دسمبر میں 22 تاریخ کو رات کیا دورانیہ کا ہوگا، کتنی طویل رات ہوگی، ہزاروں دسمبریں گزر جائیں گی، وہی ایک سسٹم، وہی ایک طریقہ۔ جون دن کتنا لمبا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں سال سے لے کر آج تک وہ دن آئے تو دن کا دورانیہ وہی ہوتا ہے۔ یہ ہے اقتدار اعلی اللہ رب العزت کا۔ بادل آئیں، اللہ کے حکم سے پانی برسائیں، ہوا کے کندھوں پہ بیٹھ کے جہاں ان کو حکم ہے جانے کا وہاں چلے جائیں، اور پانی برسنے کے بعد زمین اپنی ڈیوٹی ادا کرے، اہتزت، اس میں جنبش آ جائے، ربت، نمو آ جائے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور تمام انواع و اقسام کی مواد رویدگی سے وہ اگنا شروع کریں۔ ان کی معمولی سی بیجوں میں 10 سال کے بعد بارش کا پانی آ جائے تو فوراً زمین ہرا بھرا ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ مالک ہے، اور اس کی حاکمیت اعلیٰ ہے اس پر۔ سردیوں میں راتیں چھوٹی، گرمیوں میں دن بڑے، کیا چکر ہے یہ؟ کون یہ کرتا ہے؟ کیوں کبھی کبھار تبدیل نہیں ہوتی؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ سرد راتیں چھوٹی ہوں اور دن لمبے ہوں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی شان ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک قانون ہے، سب کائنات اس کے مطابق چلنا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا والد اور نہ اللہ کسی کا اولاد۔ ایک اور آخری چیلنج جو اس سورہ میں رہتی دنیا تک ہر چیز کے لیے ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور ہے بھی نہیں،
ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ازل سے ابد تک، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں، کتنے دہر اور زمانے آئیں اور جائیں، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. 5 موٹی باتیں آ گئی بیچ میں، اور ان پانچوں کے پانچوں نے اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی احدیت اور اس کی مالکیت پوری دنیا کے لیے، اور یہ کہ اللہ اپنے الوہیت میں اور جہاں بانی اور جہانداری میں بھی اکیلا ہے، اور اس جیسا کوئی اور ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکے گا. یہ کائنات اور ہستی اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی مرضی سے رہے گا. تبدیلی وہی آئے گی جو اللہ چاہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کی نشست ان باتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے. جو بتائی گئی، جو سنے گئے، اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری اور آپ کی دین و دنیا کی خیر کا سبب بنا دے، اور دنیا اور آخرت کے ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور آخرت کی تباہی سے، دنیا کی رسوائی سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.